إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين امت اسلامیہ کی موجودہ جو صورتحال ہے اس میں دو سوال ہر شخص کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ آخر تبدیلی کیسے آئے گی، بہتری کیسے آئے گی، اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ دوسرا سوال کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں ایک اللہ کا، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ان دو سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے آج اس خطبے میں مختصر سے وقت میں رکھنے ہیں۔ حالیہ جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے، فلسطین کا قضیہ ہے جو اس وقت تقریباً 6 سے 7 مہینے ہو چکے ہیں، اور صورتحال دن بدن بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے مسلمانوں کی۔ جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے مقاصد اتنا استعمال اس قضیے کا، یہ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بس دکھ اس چیز کا ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو شہادتیں ہو رہی ہیں، جو نقصان ہو رہا ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ عرب اسرائیل جنگ کا نہیں ہے، یہ معاملہ مسلمان اور یہودیوں کا ہے۔ اس لیے اس قضیے کو نسلی یا سیاسی رنگ کے ساتھ جوڑنا ہماری حماقت ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے مسجد اقصیٰ کی، قرآن مجید میں 3 مقامات پہ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت زمین قرار دیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بہت ہی پاک ہے عیوب سے، نقائص سے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے لے گیا مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ جس کے آس پاس کے حصے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دشمنوں سے نجات دی، اور لوط علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کے شریروں سے نجات دی، اور ان دونوں کو بچا کر ہم ایک ایسی سرزمین کی طرف لے گئے
جہاں پر ہم نے سارے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ یہ 3 آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ سرزمین بہت ہی خیر و برکت والی ہے، آغاز سے، شروع سے۔ اور مسند احمد کی کئی ایک روایات جو امام احمد نے ذکر کی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ارض المحشر والمنشر بھی ہے۔ کل قیامت کے دن لوگوں کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا اسی سرزمین سے ہوگا۔ خیر و برکت اس سرزمین پر ہے، اور جب اس سرزمین سے خیر اور برکت ختم ہو جائے تو اس امت سے بھی خیر اور برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ سرزمین عرب کی نہیں ہے، یہودیوں کی نہیں ہے، یہ سرزمین ہے اللہ والوں کی۔ جو بھی اللہ کا ہوگا، جس دور میں ہوگا، اللہ کی طرف سے اس زمین کو اسے عطا کیا جائے گا۔ تھوڑی سی اگر آواز جو ہے نا وہ بڑھا دیں میرے لیے آسانی ہو جائے گی ذرا سا۔ تو اس سرزمین کے حوالے سے صدیوں پہلے یہاں کنعانی آ کر آباد ہوئے، اور سالم انہوں نے اس کا نام رکھا، جو بعد میں یروشلم کے نام سے یہودیوں نے تبدیل کیا۔ ایک لمبی تاریخ ہے، اس کو ایک پورے الگ سے ایک درس میں پورا ذکر کیا ہے میں نے، اس کا وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنے موضوع پر بات کرنی ہے۔ بہرحال اسلام کے آ جانے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقے کو فتح کیا گیا، اور انہوں نے ایک عہد نامہ، ایک سلامتی والا عہد نامہ لکھ کر وہاں کے رہنے والوں کو دیا جو کہ عیسائی تھے۔ بڑی سلامتی کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ ان کو عزت کے ساتھ وہاں پر رہنے بھی دیا گیا اور جانے بھی دیا گیا۔ 492 ہجری میں تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 470 سال کے بعد فاطمیوں کی وہاں پر حکومت تھی، اور ان کے ذریعے سے دوبارہ عیسائی سرزمین پر قابض ہوئے، اور تقریباً 91 سال بعد 583 ہجری میں دوبارہ صلاح الدین ایوبی سلطان، اس نے دوبارہ اس سرزمین کو مسلمانوں کے حوالے کیا، اس سرزمین کو فتح کیا۔ اور پھر 1945 سے لے کر 1969 تک جو قضیے ہوئے، جو حالیہ تاریخ ہے، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو لا کر یہاں پر بسایا گیا اور کس طریقے سے یہ لوگ اس سرزمین پر قابض ہوئے۔ پیچھے کیا سیاستیں ہیں، پیچھے کیا معاملات ہیں، کون حق پر ہے، کون مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، کون فراڈ کر رہا ہے، کون منافقین کا کردار ادا کر رہا ہے، کون سویا ہوا ہے، کون جاگ رہا ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر یہ 4 جملے کہہ کر میں اپنے مقاصد کو، وہ چاہے سیاسی ہوں چاہے کچھ اور میرے مقاصد ہوں، ان کو پورا کر کے آپ کے جذبات سے کھیل کر جانا نہیں چاہتا۔ میں آپ کو دوبارہ اسی سوال سے آغاز کرتا ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، مسلمانوں کی فتح کیسے ہوگی۔ تو 2 باتیں یاد رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ بالآخر یہ سرزمین مسلمانوں کے پاس آئے گی، نہ صرف یہ کہ یہ زمین، بلکہ اس زمین سے ہر یہودی کا خاتمہ کیا جائے گا، اور وہ وقت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا۔ بخاری مسلم کی احادیث موجود ہیں جو آپ اس ممبر سے کئی بار سنتے ہیں کہ یہودیوں کو پکڑ کے قتل کیا جائے گا، حتیٰ کہ یہودی درختوں کے پیچھے بھی جا کر پناہ لیں گے تو وہ درخت بھی آواز لگائے گا، تعال یا عبداللہ ورا یہودی اقتل ہو، اللہ کے بندے یہاں پر آؤ، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کرو۔ کوئی زمین کا حصہ ان کو پناہ نہیں دے گا سوائے غرقت نامی درخت کے، کوئی زمین کا حصہ ان کو پناہ نہیں دے گا۔ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ سوال یہ ہے کون کرے گا؟ یہ تو وہ لشکر ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں ایسا بن سکتا ہوں، یا وہ وقت قریب ہے یا وہ وقت بہت دور ہے، ہم اس وقت کا انتظار کریں یا ہم کچھ تیاری کریں، وہ وقت بعد میں آئے گا، وہ وقت کب آئے گا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو ہماری جو موجودہ صورتحال ہے، ہم جو مسلمانوں کے اور امت اسلامیہ کی جو صورتحال ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
سورۃ المائدہ کی یہ آیات بڑی زبردست ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہاں سے یہ آیات شروع ہوتی ہیں. تقریباً 2-2.5 صفحے کے اوپر مشتمل یہ آیات ہیں جن میں مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ خاص طور پر تعلق کس انداز کا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر فرمایا ہے. ہمارے اندر جو منافقین ہیں ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. کیا ایمان والو یہودی اور عیسائیوں کو اپنا کبھی بھی دوست مت بنانا. گہرے دوست تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہودی عیسائیوں کے، عیسائی یہودیوں کے ہو سکتے ہیں، یہودی یہودیوں کے، عیسائی عیسائیوں کے دوست ہو سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے آپس کے اختلافات ہیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. یہ آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، آپس میں لڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ تمہارے خلاف ہونے میں یہ ایک پیج پر ہوں گے. اور وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جو تم میں سے ان کو اپنا دوست بنائے گا، والی بنائے گا، اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، وہ انہی میں سے شمار ہوگا. وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے. اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. جن کے دلوں میں نفاق ہے، منافقین ہے، ایمان یہاں گھر کیا ہی نہیں. ان کے اندر آپ کیا دیکھیں گے؟ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. وہ یہودی اور عیسائیوں سے تعلقات بنانے میں جلد بازی دکھاتے ہیں. ان کی چاپلوسی کرنے میں، ان کے ارد گرد گھومنے میں، ان کی خوشامدی کرنے میں، ان کے آگے پیچھے ہونے میں جلدی کرتے ہیں. وجہ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ. وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے ان کی مخالفت کی، اگر ہم ان سے لڑے، اگر ہم نے ان سے دشمنی کی تو اس کا وبال ہمیں بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا ہمیں ملے گی، یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. فعسى الله ان ياتي بالفتح وامر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے فتح کا فیصلہ صادر فرمائے گا، یا جو بھی اس کی طرف سے احکامات آئیں گے تو اس کے بعد یہ لوگ اپنے اس راز کو جنہوں نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے ان کو شرمساری ہوگی، ندامت ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک اگلی آیت میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے ایمان والو، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا. اس سے پہلے 2 قسم کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. ایک ہے منافقین اور ایک ہے وہ لوگ جو یہودی اور عیسائیوں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. ارتداد کے، مرتد ہونے کے مختلف معنی ہیں. مختلف طریقوں سے انسان مرتد ہو سکتا ہے. مرتد ہونے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے ایمان پر شک کرے، اللہ کی طاقت پر، اللہ پر بھروسہ کرنے پر اس کا ایمان ہی نہ ہو، اور وہ یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ تعلقات رکھے اس بنیاد پر کہ اگر ان سے دوستی نہ ہو سکی تو دنیا میں کامیابی ممکن نہیں ہے، ہمیں سزائیں بھگتنا پڑیں گی، پریشان ہونا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ایسا مرتد ہو جاتا ہے تو فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه. اللہ پھر ان کو لے جائے گا، ان کی جگہ دوسرے لوگ آئیں گے، دوسری قوم آئے گی. اس قوم کی صفت یہ ہوگی یحبهم ویحبونه. اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا، یہ قوم اپنے رب سے محبت کرتی ہوگی. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. یہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے بڑے نرم دل ہوں گے، بڑے سہولت والے ہوں گے اپنے مومنوں کے ساتھ. وہ مومن کہیں کا بھی ہو، اس کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہوں گے، اور کافروں کے اوپر بڑے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی، کسی کوسنے والے کی، کسی تانے دینے والے کی ان کو ڈر اور خوف نہیں ہوگا. یہ حل اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. آخر میں تو ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا، یہودیوں کے ساتھ، جو میں نے حدیث ذکر کی. میں ایسا کر سکوں گا یا نہیں؟ میں اس مقام پر کھڑا ہو سکتا ہوں یا نہیں؟ میں جہاد کر سکتا ہوں یا نہیں؟ میں اللہ سے محبت کر سکتا ہوں یا نہیں؟ میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے نرم ہو سکتا ہوں یا نہیں؟ میں کافروں کے لیے سخت ہو سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ سوال میں نے اپنے آپ سے کرنا ہے. اگر میرے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی تو اللہ تعالیٰ مجھے تبدیل کر کے دوسروں کو لے کر آئے گا. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. حالات جو ہمارے پورے جنرل حالات جو بن چکے ہیں، پوری دنیا کے جو صورتحال بن چکی ہے، ان سارے حالات کے اندر نظر یہی آتا ہے کہ اب وہ ہم میں دم خم نہیں رہا، ہم میں لڑنے کی جرت اور طاقت باقی بچی نہیں ہے. ہم میں ڈر اور بزدلی، ہم میں خوف
ہم میں ان یہودی اور عیسائیوں کا رعب اور دبدبہ ہمارے دلوں میں گھر کر چکا ہے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. ہم ان کی خوشامدیں کرتے ہیں، ہم ان کا قرب حاصل کرتے ہیں، ہم ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ناراض ہو جائیں اور ان کے ناراض ہونے کی وجہ سے ہمیں سزائیں ملیں، ہم پر حملے ہوں، ہمیں مارا پیٹا جائے. وہ تو ویسے بھی ہوگا. ہمارے دلوں میں چونکہ ڈر موجود ہے تو اب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم لڑ سکیں. اب اللہ کا جو معاملہ ہے وہ تو ہوگا، وہ اللہ نے کیا کرنا ہے مجھے نہیں پتا، وہ اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن جو صورتحال اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی وہ طریقہ یہ ہے. اب پھر دوسرے سوال پر آئیے دوبارہ کہ بھائی میں اس بنیاد پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو دھر کے نہیں بیٹھ سکتا کہ ٹھیک ہے پوری امت اسلامیہ سوئی ہوئی ہے، پوری امت اسلامیہ کو کوئی ہوش نہیں ہے تو اللہ نے اب دوسری قوم لانی ہے لہذا میں بھی ان کے رنگ میں رنگ جاؤں. ایسا نہیں ہے. مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ امت اس وقت تک نہیں تبدیل ہو سکتی جب تک میں تبدیل نہیں ہوگا. کیونکہ اصلاح کے لیے ہمارے معاشرے میں دو طریقے ہیں. جب ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو ہمارے سامنے لوگوں کے سامنے دو راستے پیش کیے جاتے ہیں، دو طریقوں سے بات کی جاتی ہے. ایک طریقہ مطلقاً جہاد کی بات ہوتی ہے. جہاد ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، جہاد انفرادی نہیں ہوتا، یہ عبادت انفرادی نہیں ہے، یہ ہمیشہ قیادت کے تحت ہوتی ہے. اگر یہ انفرادی ہو تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. اس کی آپ میں سے جس شخص کا دنیا کی تاریخ کا مطالعہ ہو، جنگوں کا مطالعہ ہو، جنگوں پر گہری نظر ہو، وہ بات یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قیادت اور منظم طریقے کے بغیر لڑی گئی جنگیں کامیابی حاصل نہیں ہوتی. جو نتائج مطلوب ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے. ہاں اگر نتائج یا مقاصد کچھ اور ہوں اور بتائے کچھ اور جائے وہ الگ بات ہے. اس لیے قیادت ضروری ہے، یہ بات تقریباً سبھی مانتے ہیں. اس لیے دو طریقے دو راستے پیش آتے ہیں کہ جی قیادت کو تبدیل کیا جائے. قیادت ایسی ہونی چاہیے خلافت کہ جس کے ذریعے سے جہاد ہو سکے، جس کے ذریعے سے تمکین فی الارض ہو سکے. یہ ایک سوچ ہے اصلاح کی معاشرے کے اندر کہ اصلاح کا آغاز اوپر سے ہو، حکومت سے ہو، خلافت آئے اور خلافت کے بعد پھر یہ اصلاح کا دائرہ کار نیچے تک آنا چاہیے. پھر جہاد بھی ہوگا، پھر اصلاح بھی ہوگی، پھر اور باتیں بھی ہوگی. دوسری سوچ ہے اصلاح کی، اس کا آغاز ہوتا ہے نیچے سے، اوپر کے بجائے نیچے سے، اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے پڑوس سے، اپنے رشتہ داروں سے یہ دائرہ کار آہستہ آہستہ پھیلتا ہے. یہ سوچ کیسی سوچ ہے؟ یہ سوچ وہی سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس کا آغاز کیا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. مکہ میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. آپ کو پہلے 3 سال تو اللہ تعالیٰ نے اونچی آواز سے، جس کو دعوی جہریہ کہا جاتا ہے کہ علی الاطلاق لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا دین پیش کریں، اس کی بھی اجازت نہیں تھی. تعلقات، رازداری، خاموشی، میل جول، اس بنیاد پر بات ہوتی تھی. سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے تعلقات پر، اپنی دوستیوں پر کئی لوگوں کو اسلام میں داخل کروایا. چھپ چھپا کر بات چل رہی تھی، بات پھیل تو رہی تھی، لوگوں کو پتہ تو چل رہا تھا، لیکن پیغام کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر نہیں دیا. 3 سال تک ایسا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں تھے، دعوت درست نہیں تھی، تبدیلی نہیں چاہتے تھے، اصلاح نہیں چاہتے، سب کچھ چاہتے تھے. مکہ میں جو کچھ ہو رہا تھا، عرب میں جو کچھ ہو رہا تھا، اس ساری تاریخ سے آپ واقف ہیں. اصلاح کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نقطے سے کیا وہ تھا لا الہ الا اللہ. سارے جرائم، ساری برائیاں، ساری خامیاں اس معاشرے کے اندر موجود تھی. لوٹا بھی جاتا تھا، ڈکیتیاں بھی تھیں، چوریاں بھی تھیں، عزتیں بھی محفوظ نہیں تھیں، مال بھی محفوظ نہیں تھا، جان بھی محفوظ نہیں تھی، عزت بھی محفوظ نہیں تھی. ان ساری چیزوں کے اندر سب سے زیادہ اہم ترین چیز جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 13 سال مکہ کے اندر بات کی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. جو تمہاری عبادت ہے، جو تمہارا ذاتی اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، جو تمہارے سجدے ہیں، جو تمہاری نظر و نیاز ہے، جو تمہاری قربانی ہے، جو تمہارا طواف ہے، جو تمہاری دل کی عقیدتیں ہیں، جو تمہارے دل کے اندر تعظیم ہے، جو تمہارا مشکل کشا کسی کو سمجھنا ہے، وہ سوائے ایک اللہ کے کوئی اور نہیں ہوگا. 3 سال تک یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاموشی کے ذریعے سے کہلوائی گئی. پھر 3 سال کے بعد اجازت دی گئی کہ کھل کر کہیں، اور کھل کر بھی صرف یہی کہیں کہ لا الہ الا اللہ. نہ تو کوئی حکومت کا مطالبہ کہ اوپر سے کوئی تبدیلی لائی جائے،
حکومت حاصل کی جائے، خلافت حاصل کی جائے، اس کے ذریعے سے مکہ کے اندر بتوں کو ڈھایا جائے، اس کے ذریعے سے تبدیلی لائی جائے، اس کے ذریعے سے نظام کو چینج کیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم نہیں تھا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے رسول آئے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن 5 پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، ان سب کو اللہ نے یہ حکم دیا ان اقیم الدین، تم نے اقامت دین کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ ان انبیاء نے جس انداز سے دعوت دی ہے وہ ہے اقامت دین، دین کو کس طریقے سے قائم کرنا ہے، دین کو کس طریقے سے پھیلانا ہے، وہ ان انبیاء نے کام کیا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر بھاری گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے، ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے ان باتوں سے جن باتوں کی طرف تم لوگ ان کو بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پوجنا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، اپنی پھوپھی صفیہ کو بلایا، اور ان کو آ کر واضح الفاظ میں بتا کر کہا کہ دنیا میں جو کچھ چاہیے وہ مانگ لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہ ہوں گا۔ وانذر عشیرتک الاقربین۔ 13 سال مکہ کے گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے مکہ سے نکلے وہ سب کچھ آپ جانتے ہیں، کس صورتحال میں، کس سچویشن میں نکلے۔ مکہ سے جب مدینہ پہنچے، یہاں پر الذین مکناہم فی الارض، اللہ تعالیٰ نے تمکین فی الارض عطا کی، آپ کو اب جگہ دی، آپ کو اب حکومت دی، آپ کو اب معاملات دیے، اب آپ کے انڈر کنٹرول صورتحال تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ جانتے ہیں پہلا آمنا سامنا، پہلا مقابلہ جو کھلم کھلا ہوا وہ بدر کا میدان تھا سن 2 ہجری میں۔ سن 2 ہجری کے اندر جا کر بدر کے میدان میں وہ بھی اللہ نے لڑوایا۔ وہ آپ سورہ انفال میں بھی پڑھتے ہیں کہ تم کچھ اور چاہتے تھے، اللہ کچھ اور چاہتا تھا۔ سورہ آل عمران میں بھی ہے، اللہ نے بہرحال تمہیں ان سے لڑوانا تھا، وہ لڑوایا۔ اور آغاز ہوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہاں سے جہاد کا آغاز ہوا، یہاں سے تبدیلی کا آغاز ہوا کہ مظلوموں کو آج اجازت دی گئی ہے کہ ان پر جو ظلم ہوا ہے اب وہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اب وہ اپنا بدلہ لیں۔ وإن اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت دین اور تبدیلی کا طریقہ کار تھا۔ نیچے سے آغاز کیا تھا، فرد کی اصلاح سے معاشرے کا آغاز ہوا تھا۔ معاشرے کی اصلاح سے فرد کی اصلاح ممکن نہیں ہے، فرد کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہے۔ یہ 2 نظریے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، 2 سوچیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ اس نظریے کو بیان کرنا تفصیل کے ساتھ اس لیے ضروری تھا کیونکہ یہ ابھی بھی تفصیل نہیں کی، میں بہت گہرائی میں نہیں گیا، بہت وضاحت میں نہیں گیا، میں نے بس مختصر سی بات کی آپ کے سامنے صرف اس مدعے کو سمجھانے کے لیے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس صورتحال کے اندر۔ جہاد کی بات تو ہوتی ہے، آج اگر جہاد کا اعلان ہو جائے، جہاد پر نکلنا ہے، مجھے بتائیے کتنے لوگ نکلیں گے، کتنے ہیں جو اللہ کی راہ میں جم کر لڑ سکتے ہیں؟ آپ اور ہمارے معاشرے کی اگر صورتحال یہ دیکھیں تو 99% لوگ عام طور پہ اللہ کو صحیح معنی میں جانتے ہی نہیں، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہے، تو اللہ کی خاطر لڑنے کا تصور تو موجود ہی نہیں۔ اللہ کے لیے لڑا کیسے جاتا ہے، میدان جہاد میں ڈٹا کیسے جاتا ہے، اللہ کے لیے جان کیسے دی جاتی ہے، یہ اگر اعلان ہو، خلافت آ جائے اور یہ اعلان ہو تو یہ تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ آج اگر خلافت آ جائے اور صبح کو اعلان ہو کہ سارے شراب خانے بند کر دیے جائیں تو لوگ شراب پینا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تبدیلی ایسے آتی ہے کہ ایک اعلان ہو کہ شراب کی حرمت کی آیات نازل ہو گئی ہیں، کانوں میں آواز پڑی اپنے گھروں کے اندر، تو شراب کے مٹکے اس طرح سے توڑ کے شراب کو بہا دیا جائے جیسے گلی کے اندر کوئی بارش کا پانی یا گٹر کا پانی بہ رہا ہو۔ اس طرح سے مدینہ کی گلیاں بہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں شراب کے پانی سے، شراب سے۔ یہ وہ تبدیلی تھی جو دل کے اندر اثر کرتی ہے، اصلاح کرتی ہے۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے، نقطہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرد کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اس دل کے اندر اللہ کا احترام، اللہ کی تعظیم، اللہ کے احکامات کی تعظیم کا اتارا جانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ جہاد ہو سکتا ہے، نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، نہ کوئی اصلاح ہو سکتی ہے، نہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اس لیے اہل علم، ہمارے علماء، شیخ البانی رحمہ اللہ، دیگر علماء، یہ سب لوگ جو یہ بات کہتے تھے کہ اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ فرد کی اصلاح کی جائے، اپنے عقیدے کی اصلاح کی جائے، اپنے اعمال کی، اپنے عقائد کی اصلاح کی جائے، اپنے اخلاقیات کی اصلاح کی جائے۔
اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. فرد فرد یہ اصلاح کر کر کے جب بڑھے گا تو ایک معاشرہ، خوبصورت معاشرہ، ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پائے گا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دو فرامین بھی آپ اپنے ساتھ ملا لیجئے تو بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. موقع موقع کی صورتحال ہوتی ہے. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فرد ایک جب اللہ کی راہ پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے احکامات پر صحیح طرح سے قائم ہوتا ہے، ڈٹا ہوا ہوتا ہے فرد، اور پھر وہ امت کو تکلیف میں دیکھتا ہے، معاشرے کو تباہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے، تو اللہ کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھتا ہے. بلا ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو اور اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا رکھو. اللہ کے احکامات سے تجاوز نہیں کرنا. معاملات صورتحال کتنی سنگین کیوں نہ ہو جائے، اپنے آپ کو معاملات سے ہٹانا نہیں، اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹنا، گناہ مت کرنا، معصیت مت کرنا. تو تم دیکھو گے یہ بدر کے میدان کی آیت ہے. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فوراً 5000 فرشتے اتار دے گا. تم نے صبر کرنا ہے، تم نے اللہ کا ڈر اختیار، کیونکہ جس مقابلے میں تم اترے ہو، جس میدان جہاد میں تم گئے ہو، بدر کا میدان ہے، وہ مقابلہ نہیں ہے، وہ جہاد نہیں ہے، وہ لڑائی نہیں ہے. کیونکہ 313 کے مد مقابل 1000 یہ لڑائی نہیں ہوتی. ادھر 2 گھوڑے، ادھر سینکڑوں گھوڑے، ادھر اسلحہ ناپید، ادھر اسلحے کی فراوانی، یہ لڑائی نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے. مقابلہ تو ہوتا ہے جب تقریباً برابری ہو. تو تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اللہ کی مدد آئے گی جب تم دو یہ کام کرو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. یہ جو سورہ آل عمران ہے نا، خاص طور پہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر بدر کا بھی تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ کیا ہے. احد کی بھی باتیں ہیں. احد کے میدان کو تو اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ، اس میں جو وقتی ناکامیاں ہوئیں اس کو بھی، اس کے اسباب پر بھی پوری وضاحت کے ساتھ بات کی ہے. ان مسائل کا اس گفتگو کا آغاز ہوتا ہے 4 پارے میں. اس صورت میں جہاں سے آغاز ہوتا ہے اور جہاں اختتام ہوتا ہے، یہ لفظ آپ کو بار بار پڑھنے کو ملے گا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. صبر کرو گے اللہ کا ڈر اختیار کرو گے، صبر کرو گے اللہ کا ڈر اختیار کرو گے. بدر ہو یا احد، یہی تاریخی مسلمانوں کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، فتح کا آغاز یہیں سے، بدر اور احد سے. یہ دونوں جنگیں جیتنے کے لیے اللہ کا ڈر اور خوف ہونا، گناہوں سے بچنا، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، صبر کرنا، اس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آتی. اس کے بغیر وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرتے ہو، اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو، تمہیں دشمنوں کی سازشیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ان اللہ بما یعملون محیط. یقین اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کا احاطہ کرنے والا ہے. اللہ ان کو گھیرے گا، ان کی چالوں کو ان پر پلٹ دے گا. اللہ کیسے گھیرتا ہے، اللہ کیسے پلٹتا ہے، اللہ کیسے دشمن کو سزا دیتا ہے، یہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہاں سے ان کو پکڑے گا، کیسے ان کو پکڑے گا. بدر احد کی جو ہم باتیں پڑھتے ہیں کوئی خیالی قصے نہیں ہیں، خیالی کہانیاں نہیں ہیں. یہ اللہ کی مدد کے حقیقی مظاہر ہیں جن پر ہمارا سچا ایمان نہیں ہے. ان پر بھروسہ کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ کے احکامات پر بھروسہ کیجئے. بس نقطہ اصلاح پر غور کیجئے. نقطہ اصلاح کیا ہے؟ میں اٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں. نعرے بازی، شور شرابہ، غل غپاڑا، تھوڑی دیر کا یہ تام جھام ہوتا ہے، اور اس کے بعد سب اپنے اپنے مقاصد پورے کر کے اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے دفاتر کو، اپنے اپنے مکاتب میں چلے جاتے ہیں. امت کے احوال میں تبدیلی ان جلسے جلوس و نعروں، ان باتوں سے میں سمجھتا ہوں آنے والی نہیں ہے. آج تک نہیں آئی، آگے بھی کوئی آثار نہیں ہے. تبدیلی آئے گی جب واقعتاً میں اللہ کے احکامات کے لیے حقیقی معنی میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو وہی نقطہ آغاز جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آغاز کیا تھا تبدیلی کا، اس کے بغیر تبدیلی آ نہیں سکتی. وہاں سے جب تبدیلی آئے گی، وہاں سے جو خلافت ابھرے گی، وہاں سے جو اوپر تک تبدیلی آئے گی، پھر اس تبدیلی کے آثار اور نتائج آپ مختلف انداز میں دیکھیں گے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کی سلامتی، امت اسلامیہ کی حفاظت، امت اسلامیہ کی سلامتی کی ضمانت ہے. میرا اپنا ایمان کمزور ہوگا، امت اسلامیہ کا ایمان کمزور ہوگا.
میں اپنے اندر رب پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہوں گا، امت اسلامیہ کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ باقی وقتی چیزیں چلتی رہتی ہیں، معاملات آتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ سب چیزیں تھم جاتی ہیں۔ اللہ ہماری بھی اصلاح فرما دے، ہمارے ان بھائیوں کی مدد بھی فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے دین اسلام کو سمجھنے کی۔ میرا جو سوچ تھی، جو اہل علم نے بیان کی ہے دلائل کی روشنی میں، وہ آپ کے سامنے رکھی کہ اصلاح کیسے ہوگی، تبدیلی کیسے آئے گی، امت اپنی کھوئی ہوئی عزت کو کیسے حاصل کرے گی، میں کیا کر سکتا ہوں۔ میری سوچ تھی، میں نے مختصر سے وقت میں مختصر دلائل کے ساتھ بہت زیادہ گہرائی اور وضاحت کے بغیر آپ کے سامنے مسئلہ رکھا ہے۔ میں نے کہا معاشرے میں اصلاح کی دو راہیں ہیں، دو طریقے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کسی اور سوچ سے، کسی اور راستے سے متفق ہوں، ان کے دلائل آپ کو زیادہ بہتر لگتے ہو، ان کی سوچ سے آپ زیادہ متفق ہیں۔ اس کا معنی نہیں ہے کہ اس سارے قضیے کے اندر میں اور آپ آپس میں الجھتے رہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، وہ قضیہ چل رہا ہے، کوئی ترکی کو ہیرو بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی سعودیہ کو سپر ہیرو بنانے میں، قائد بنانے میں لگا ہوا ہے، کوئی ایران کے اوپر لگا ہوا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر پھر وہ لے آتے ہیں چیزیں اور الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں کہ یہ ایسے، وہ ایسے، فلانا ایسا اور فلانا ایسا۔ وہ کیا ہے، وہ کیسے ہیں، وہ سب ہم جانتے ہیں۔ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ جس کی میں تعریف کرتا ہوں میں اس کی برائی سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں ترکی کی اگر حامی ہوں تو میں ترکی کی برائیاں دیکھنے کو تیار، حالانکہ دنیا گوگل پہ سب کچھ، دنیا کی ساری صورتحال موجود ہے، کس کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں اور کب سے اسرائیل کے ساتھ کب سے کس کے کیسے تعلقات ہیں، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ میں اگر سعودیہ کا حامی ہوں تو میں سعودیہ کی خامیاں اور برائیاں دیکھنے کو تیار نہیں ہوں گا، میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ میں اگر ایران کا سپورٹر ہوں تو میں ان کی برائیاں دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ہم انہی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے ہیں۔ ہم نے کبھی اس حقیقی اصلاح کی طرف توجہ ہی نہیں دی جس کے ذریعے سے کامیابی ممکن ہونی چاہیے تھی۔ ایک دوسرے پر الزامات، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا اور اسی کو جہاد بنا لینا اور اسی کو جہاد اور کامیابی کا محور قرار دے دینا، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں ہماری ناکامی اور کوئی نہیں ہوگی۔ جس وقت امت ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، جس وقت امت اپنے دشمن کے سامنے کھڑی ہو اور آپس کے ان کے اختلافات نکل کے سامنے آ جائیں، سمجھ لو تمہارے پیر اکھڑ گئے، تمہاری کوئی اوقات اور حیثیت باقی نہیں بچی۔ اللہ نے احد کے میدان کے لیے واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ دیکھو اختلافات مت کرنا، تنازعات میں مت پڑنا، اگر ایسا ہو گیا تو تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، ڈٹ کے رہنا، صبر کرنا۔ میں پھر کہوں گا جتنا آپ قرآن پڑھیں گے، جتنے جنگی معاملات پڑھیں گے، جتنا جہاد کو پڑھیں گے، ان سب کے اندر آپ کو یہ دو لفظ بار بار ملیں گے، صبر اور تقویٰ۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو اپنا کوئی فلسفہ پیش نہیں کر رہا، یہ اللہ کے احکامات آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آخری بات جو اس جملے پر، اللہ کے اس کلام پر ختم کروں گا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ جہاد ہوتا ہے، قتال ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ جہاں جہاد کی ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہوں، مقاصد کچھ اور ہوں، عام مسلمانوں کو استعمال کیا جا رہا ہو، ان کے خون کو بیچا جا رہا ہو، اس چیز کو بڑی گہرائی اور باریکی کے ساتھ سمجھیے گا اور اس کے بعد کچھ سوچ سمجھ کے حمایت کیجیے گا، اس کے بعد کچھ سوچ سمجھ کے مخالفت کیجیے گا، کیونکہ میری حمایت اور مخالفت میرے نام اعمال میں لکھ کر تولی بھی جائے گی، مجھ سے پوچھی بھی جائے گی، وہ گنا بھی جائے گا، کل اللہ کے سامنے میں اس کا جواب دے ہوں گا۔ اس لیے کہ ہم پہلے ہی زخمی ہیں، ہمیں پہلے بھی کافی بیوقوف بنایا جاتا رہا ہے، جہاد کے نام پر ہمیں کئی دفعہ اس طرح سے ڈسا گیا ہے۔ اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے، بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑی تیز نظری کے ساتھ، نتائج کو سامنے رکھ کر، پیچھے چلانے والوں کو سامنے رکھ کر، ہر چیز کو سامنے رکھ کر
پھر اللہ کے دین کے لیے بات کریں، کیونکہ جہاد کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے اعلاء کلمت اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے ان بھائیوں مظلوم مسلمان فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دے۔ بہت ہی مجبور ہیں وہ، بہت ہی پریشان حال صورت حال ہے ان کی، اللہ ان کے جو دنیا سے لوگ رخصت ہو گئے ان کو شہداء کا مرتبہ عطا فرما دے، جو ان کے مریض ہیں، جو ان کے مجروحین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مداوع فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی خاص اپنی طرف سے مدد اور نصرت فرما دے، اللہ ہماری امت پر اپنا خاص رحم و کرم فرما دے۔ یہ کل ہماری مسجد کے نمازی تھے عرصہ دراز سے، آپ سب جانتے ہیں مسجد کے کاموں میں بھی خاص طور پر عیدگاہ کے حوالے سے پہلے پیش ہوتے تھے۔ حبیب صالح صاحب کافی عرصے سے بیمار بھی تھے اور بڑے ہی ملنسار اور دیندار آدمی تھے، بڑے ہی بااخلاق آدمی تھے، محبت کرنے والے آدمی تھے۔ کل ان کا جنازہ ہوا مغرب میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی قبر کو منور فرما دے، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، اللہ ان کی روح پر بھی اپنی رحمتیں برسائے، اللہ ان کے وجود پر بھی اپنا فضل و کرم فرما دے، اللہ ان کے آگے کے تمام مراحل کو آسان فرما دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون